ہسٹری وائز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہسٹری وائز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہسٹری وائز کو سبسکرائب کرے اور اس ویڈیو کو لائک کرے۔ دوستو، تاریخ کا ہر طالب علم سلطنت روم کے نام سے واقف ہے، لیکن روم کی یہ سلطنت تاریخ کے بہت سے طالب علموں کو کنفیوز بھی کرتی ہے، اور وہ نقشوں پر روم کی سلطنت کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، کیونکہ اس سلطنت کے کرتا درتا پہلے کافر تھے اور دیوی دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن پھر یہی سلطنت عیسائیوں سے منسوب ہو گئی۔ دوستو، اس سلطنت کی بنیاد کے بارے میں ایک دیو ملائی کہانی بہت مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کوئی 650 سال پہلے اطالیہ کے اندر سلویہ نامی ایک کنواری لڑکی کے بطن سے دو لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام رومولوس اور دوسرے کا نام ریموس رکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں بچے مریخ دیوتا کے نطفہ سے پیدا ہوئے تھے۔ سلویا ویلسٹا دیوی کے مندر کی پجارن تھی، جہاں مریخ دیوتا نے آ کر اس کو حاملہ کیا تھا۔ رومولوس اور ریموس کو پیدا ہونے کے بعد کسی کشتی یا ٹوکری میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا گیا۔ پانی کی موجوں نے ان کو جنگل یا پہاڑ کے دامن میں ساحل پر ڈال دیا۔ وہاں ایک مادہ بیڑیا نے آ کر ان کو دودھ پلایا اور ان کی حفاظت کرنے لگی۔ اس طرح بیڑیے کا دودھ پی پی کر ان دونوں بچوں نے پرورش پائی۔ ایک روز بادشاہ کا ایک چرواہا اتفاق سے ادھر آ نکلا۔ اس نے بچوں کو دیکھا تو انہیں اپنے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا۔ ملکہ کو یہ دونوں بھائی پسند آئے اور اس نے انتہائی محبت کے ساتھ ان کی پرورش کی۔ بڑے ہو کر ان دونوں بھائیوں نے ایک شہر کی بنیاد رکھی۔ یہ شہر روم یا روما کے نام سے موسوم ہوا، اور ان کی اولاد میں ایک ایسی عظیم و شان سلطنت قائم ہوئی جو دنیا کی عظیم و مہیب سلطنتوں میں شمار ہوتی ہے۔ روم شہر آج کل اٹلی کا دارالحکومت ہے، مگر رومولوس اور ریموس کی قائم کی ہوئی رومن سلطنت کا اب نام و نشان باقی نہ رہا۔ دوستو، ایک دیو ملائی کہانی سے شروع ہونے والی روم کی سلطنت جب اپنے انتہائی عروج کو پہنچ گئی تو اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک کو مشرقی روم اور دوسری کو مغربی روم کہا جاتا تھا۔ دوستو، مغربی روم کا دارالسلطنت تو شہر روما ہی رہا، اور مشرقی روم کا دارالسلطنت قسطنطنیہ قرار پایا۔ قسطنطنیہ کو آج کل استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے، جو جدید ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے۔ مغربی روم پر شمالی یورپ اور روس کی وحشی قوموں نے بار بار حملے کر کے اس کو بے حد کمزور و ناتواں بنا دیا، اور بالآخر مغربی روم کی سلطنت محدود ہو کر دو حصوں میں منقسم ہو گئی۔ جنوا اور وینس میں الگ الگ سلطنتیں قائم ہوئی، اور پھر وہ بھی مختلف صورتوں میں تبدیل ہو کر معدوم ہو گئی، اور ان کی جگہ نئی حکومتیں قائم ہو گئی۔ مگر مشرقی روم پر شمالی ہمراہ اوروں کی آفتیں بہت ہی کم نازل ہوئی، اور اس کو یورپی وحشیوں کے ہاتھ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ قسطنطنیہ کے بادشاہ کا شہر روما پر بھی عمل داخل ہو گیا تھا۔ عرب اور ایران والے مغربی روم سے تو ناواقف تھے، جس کے نام پر سلطنت روم موسوم تھی، وہ مشرقی روم کو جانتے تھے۔ مشرقی روم یعنی قسطنطنیہ کے فرمان رواؤں نے عیسائی مذہب قبول کر کے اس کی اطاعت شروع کی، تو پھر یورپ کی تمام وہ قومیں جو عیسائی مذہب قبول کرتی تھی قسطنطنیہ کے بادشاہ کو عزت و عظمت کی نظر سے دیکھنے لگی، یہاں تک کہ قریباً تمام یورپ عیسائی مذہب میں داخل ہو گیا، اور اس لیے قیصر روم کو یورپ میں خصوصی وقار حاصل ہو گیا۔ جب قسطنطنیہ کا دربار عیسائی ہو گیا اور اس کے مقبوضہ ممالک میں عیسائی مذہب پھیل گیا، تو عرب و ایران کے لوگ ہر ایک عیسائی کو رومی کے نام سے یاد کرنے لگے۔ قسطنطنیہ کے قیصر کی سلطنت چونکہ یونان کی شہنشاہی کے کنڈروں پر تعمیر ہوئی تھی، اور قیصر روم سکندر یونانی کے مقبوضہ ممالک کا مالک تھا، لہٰذا قسطنطنیہ کی سلطنت کو یونانی سلطنت بھی کہا جاتا تھا۔ اسی لیے مورخین نے رومی اور یونانی دونوں الفاظ مترادف اور ہم معنی سمجھ کر استعمال کیے ہیں۔ قسطنطنیہ کی سلطنت میں چونکہ ایشیائے کوچک اور شام کا ملک بھی شامل تھا، اس لیے اسلام کے ابتدائی زمانے میں ایشیائے کوچک کو روم کا ملک کہا جاتا تھا۔ ملک شام سے تو عیسائی حکومت بہت جلد اٹھا دی گئی تھی، مگر ایشیائے کوچک میں قیصر روم کی حکومت عہد اسلامیہ میں بھی عرصہ دراز تک قائم رہی، اس لیے ایشیائے کوچک کو عام طور پر ملک روم کہا جانے لگا۔ جب سلجوکیوں کی ایک سلطنت ایشیائے کوچک کے ایک حصے میں قائم ہوئی تو اس کو ملک روم کی سلجوکی سلطنت کہا گیا، اور اس سلطنت کے سلاطین سلاجقہ روم کے نام سے پکارے گئے۔ دوستو، تاریخ کو ہمیشہ مختلف نظریات کی روشنی
روشنی میں لکھا جاتا رہا ہے۔ انہی نظریات کے درمیان معاشرے کے طبقے کے مفادات نظر آتے ہیں، کہیں مورخ حکمرانوں کو خوشامد کرتے اور کہیں وہ ان کی اختیارات کو چیلنج کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان نظریات کے تصادم میں تاریخ آگے کی جانب بڑھتی ہے۔ دوستو، عروج و زوال کے اس تناظر میں جب ہم پاکستان کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ابتدا ہی سے عروج کے کوئی آثار نہیں ملتے، بلکہ زوال کی علامتیں نمایاں ہیں جو آہستہ آہستہ ابھر کر مکمل طور پر سامنے آ گئی ہیں۔ امید ہے ہسٹری وائز کی آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔